شاہزیب قتل کیس نے پوری قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑا تھا۔ اب لگ رہا ہے کہ اس کیس کی سماعت کے دوران اندر سے کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے اور کیس کو دانستہ کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شفاف انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج کلیدی اقدامات کیے۔ سندھ اور پنجاب کو نئے ایماندار اور اچھی شہرت والے چیف سیکرٹری دیے اور بلوچستان میں تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل کری کہ وہ انتخابات میں حصہ ضرور لیں گی۔ وفاق میں، پنجاب میں، سندھ میں اور بلوچستان میں نگراں کابینہ بنے۔ لگ رہا ہے کہ ابھی اس سلسلے میں کسی کو جلدی نہیں ہے۔ جعلی ڈگری اور دوہری شہریت والے سابق پارلیمنٹیرین اپنے آپ کو الیکشن سے فارغ سمجھیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور الیکشن کمیشن سے یہی اشارے سامنے آ رہے ہیں۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ گزشتہ سال 25 دسمبر کو قتل کا ایک بھیانک واقعہ کراچی کے کلفٹن کے علاقے میں ہوا تھا، جب 21 سالہ شاہزیب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ 21 سالہ نوجوان کوشش کر رہا تھا کہ مزاحمت کرے ان دو نوجوانوں کی جو کہ اس کی بہن کو چھیڑ رہے تھے۔ ان دو نوجوانوں نے شاہزیب کو قتل کر دیا۔ گو کہ قتل کراچی میں ایک معمول کا عمل ہے، لیکن اس قتل نے پورے قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑا، کیونکہ معلوم یہ ہوا کہ قتل کرنے والے دراصل سندھ کی ہی ایک انتہائی اہم کاروباری اور با اثر شخصیت کا بیٹا ہے، اور قتل کرنے والے کا نام آئیڈینٹیفائی ہوا شاہ رخ جتوئی کی حیثیت سے، اور اس کے ساتھی سراج ٹالپور کو پہچانا گیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد جیسا کہ ہونا چاہیے تھا ہوا، آسانی سے شاہ رخ جتوئی پاکستان سے باہر چلا گیا، گو کہ اس کا نام ایئرپورٹ پہ موجود تھا۔ اس کے باوجود دھوکہ دے کے اس نے اور سرکاری پروٹوکول کو استعمال کیا، پاکستان سے روانہ ہو گیا اور دبئی چلا گیا۔ ابتدائی طور پہ یہ کہا گیا کہ اس کا کچھ علم نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس قتل کے بعد اس واقعے کا نوٹس لیا اور اس بات کو لازم بنایا کہ شاہ رخ جتوئی کو دبئی میں گرفتار کیا جائے اور اسے پاکستان واپس لایا جائے۔ سپریم کورٹ کی براہ راست کوششیں اور میڈیا کی مسلسل فوکس کے بعد ممکن ہوا کہ 20 دن بعد شاہ رخ جتوئی کو دبئی سے کراچی منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد سے مرحلہ شروع ہوا تحقیقات کا اور ایک کیس چلنے کا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی اس بات کو یقینی بنایا کہ شاہ رخ جتوئی اور اس کے ساتھی سراج ٹالپور اور دوسرے ملزمان پر ازداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلے۔ ہر ممکن کوشش کی گئی، ہر اثر سامنے لایا گیا کہ ازداد دہشت گردی کی عدالت میں یہ مقدمہ نہ چلے، لیکن اب ازداد دہشت گردی کی عدالت میں یہ مقدمہ چل رہا ہے، جس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابتدائی طور پہ 7 روز کا وقت دیا تھا۔ اس میں 2 بار ایکسٹینشن ہوئی ہے، جب سندھ ہائی کورٹ میں ازداد دہشت گردی کی عدالت نے عذر پیش کیا اور بتایا کہ یہ فی الحال ممکن نہیں ہے، جس کے بعد یہ کیس فی الحال ازداد دہشت گردی کی عدالت میں چل رہا ہے اور ضرور تیزی سے چل رہا ہے۔ لیکن بہت اہم تبدیلیاں آئی ہیں اور وہ خدشات جو سب سے پہلے اس کیس کے حوالے سے سامنے آئے تھے کہ اتنی با اثر شخصیت کا بیٹا قتل کے الزام میں سزا پا جائے، یہ ناممکن ہوگا موجودہ صورتحال میں۔ اب یہ لگ رہا ہے اس اہم موقع پہ کہ جب یہ کیس عدالت میں ہے اور عدالت میں گواہان اور دوسری شواہد سامنے لائے جا رہے ہیں، تو واضح طور پہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ سرکاری طور پر گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی جب پبلک پروسیکیوٹر یعنی سرکاری وکیل کو تبدیل کر دیا گیا راتوں رات، اور اس کی جگہ شاہ رخ جتوئی کے خاندان سے منسلکہ ایک شخص کو پبلک پروسیکیوٹر بنایا گیا۔ عدالت اس سلسلے میں بیچ میں آیا اور اس چیز کو ناممکن بنا دیا۔ اس کے علاوہ مختلف موقعوں پہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پولیس کی تحقیقات کے نتیجے میں جو گواہان جنہوں نے اپنے بیانات بھی دیے تھے، اب وہ اس طریقے سے مستعدی سے عدالت میں سامنے نہیں ہو رہے، بلکہ 2 گواہان جنہوں نے کہ باقاعدہ شاہ رخ جتوئی اور سراج ٹالپور کو پہچانا تھا، عدالت میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ شاہ رخ جتوئی اور سراج ٹالپور کو آج نہیں پہچان رہے۔ اسی قسم کا معاملہ لگتا ہے دوسرے گواہان کے ساتھ بھی، اور یہ پورا کیس اس وقت گنجلک ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میڈیا میں ایسی خبریں بھی شائع ہوئی ہیں، سامنے آئی ہیں، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ دراصل شاہزیب کے گھر والوں نے اندرون خانہ کوئی کمپرومائز کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو دراصل
خوف زدہ ہیں یا جن کو احساس ہے کہ ان کے منسلک لوگ اس کیس میں، اس قتل کے کیس میں پھانسی کی سزا پا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن اندازے ضرور لگائے جا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہوئی ہے، سرکاری سطح پر بھی ہو رہی ہے اور نجی سطح پر بھی ہو رہی ہے۔ یہ بہت اہم کیس ہے اور اگر اس کے ملزمان چھوٹ جاتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی کیس ثابت نہیں ہوتا تو وہ خدشات اور وہ جو انیشل کنسرن سامنے آئے تھے وہ صحیح ثابت ہوں گے، اور تمنا اور خواہش کہ قانون سب کے لیے برابر ہو، چاہے چھوٹا اور بڑا ہو، شاید پوری نہ ہو، اور یہ خواب جو ہے یہ ڈراؤنا خواب ثابت ہو اور یہ کیس ختم ہو جائے۔ اس کی تفصیلات اور اس پہ جو اب تک کی پیش رفت ہوئی ہیں یہ پوچھنے کے لیے ہم جائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ طلحہ ہاشمی۔ بہت بہت شکریہ طلحہ ہاشمی۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس کیس کی اس وقت سٹیٹس کیا ہے، کہاں یہ کیس چل رہا ہے اور کس سطح پر ہے؟ کامران صاحب، جب یہ قتل کا واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد ملزمان کی گرفتاری عمل میں آئی، جس میں شارف جتوئی، سراج طالپور، سجاد طالپور اور ان کا ایک ساتھی شامل تھا، اس کے بعد جب یہ سیشن کورٹ میں گیا تو اس میں 40 گواہان موجود تھے۔ ان 40 میں سے 23 ایسے گواہان تھے جو کہ چشمدید گواہ تھے۔ ان 23 کو عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ وہ 23 میں سے 17 لوگ عدالتوں میں پیش ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ پہلے شارف جتوئی اور سراج طالپور کو شناخت کیا تھا۔ اب سے کچھ روز پہلے ایک گواہ محمد علی عامر اور ایک دوسرا گواہ جو کہ اس کا ساتھی تھا، اس نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں شارف جتوئی کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد عدالت نے اسے جھوٹا قرار دے دیا۔ اب 7 ایسے گواہان ہیں جو کہ اس میں عینی شاہد ہیں۔ ایک گواہ کو آج پیش کیا جانا تھا عدالت میں، لیکن آج جو شارف جتوئی کے وکلاء ہیں ان کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا کہ اس گواہ کو گزشتہ رات ہی پولیس نے حراست میں لیا تھا اور وہ اسے اپنے نگرانی میں کورٹ لائے ہیں، جس کے بعد جو محترم جج صاحب تھے انہوں نے آج اس کا بیان ریکارڈ نہیں کیا۔ اب ٹوٹل 7 ایسے گواہ ہیں جن کو پیش ہونا ہے، 2 گواہ کل پیش ہوں گے۔ تاہم اس میں کچھ لکوناز کیس میں نظر آ رہے ہیں۔ جو 2 گواہ کیس سے منحرف ہوئے ہیں یا جنہوں نے جو شارف جتوئی ہے اور سراج طالپور سمیت جو دیگر ملزمان ہیں انہیں پہچاننے سے انکار کیا ہے، وہ دونوں گواہ پیشی والے دن جو شاہزیب کے والد ہیں ڈی ایس پی اورنگزیب، ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آئے اور اس کے بعد وہ انہی کی گاڑی میں بیٹھ کر گئے۔ اچھا، اور یہ جب آئے یہ طلحہ جب آئے تو انہوں نے آ کے دراصل جو عمل کیا وہ یہ کہ انہوں نے شارف جتوئی اور سراج طالپور اور دوسرے ملزمان کو پہچاننے سے انکار کیا، مطلب جو استغاثہ کا کیس تھا اس کو کمزور کیا، اور یہ وہ گواہان ہیں جو شاہزیب کے والد، مقتول کے والد کے ساتھ آئے اور ان کے ساتھ واپس گئے۔ کیا یہی حقیقت ہے؟ جی بالکل کامران صاحب، یہی حقیقت ہے۔ یہ دونوں گواہان جس میں محمد علی عامر اور ایک دوسرا شخص شامل تھا، وہ جو شاہزیب جو کہ مقتول ہے اس کے والد ڈی ایس پی اورنگزیب کی گاڑی میں بیٹھ کر آئے، عدالت میں گئے۔ یہ وہی گواہان تھے جنہوں نے اس سے پہلے جو شارف جتوئی ہے، سراج طالپور ہے، انہیں شناخت کیا تھا اور دوبارہ شناختی پریڈ کے لیے جب اسے بلایا گیا تو انہوں نے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد عدالت نے ان کے انحراف کے بعد عدالت نے ان گواہان کو جھوٹا قرار دے دیا، اس کی سند جاری کر دی، اور اس کے بعد یہ دونوں ملزمان جو اورنگزیب ہیں، ڈی ایس پی اورنگزیب، شاہزیب کے والد، ان کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ تو یہاں پر کچھ لکونات ضرور نظر آ رہے ہیں جو ڈی ایس پی اورنگزیب، لیکن یہ بتائیے گا کہ لکونہ کا مطلب یہ کہ کوئی غلطی ہو گئی تحقیقات میں یا اس میں جھول ہے، لیکن یہ جو شاہزیب کے جو گھر والے ہیں جن کو سب سے زیادہ مستعد ہونا چاہیے تھا یا بے چین ہونا چاہیے تھا، ان کا کردار اس وقت کیسا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ عدالت میں یہ بات بھی کہی گئی کہ وہ تعاون نہیں کر رہے، اور جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ وہ گواہ جو کہ منحرف ہوئے وہ دراصل شاہزیب کے والد کے ساتھ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی ایک نیا پہلو ہے اس کیس کا۔ جی بالکل کامران صاحب، اس حوالے سے ہم نے بھی متعدد بار کال کرنے کی کوشش کی تھی، بات کرنے کی کوشش کی کہ جو اورنگزیب صاحب ہیں ان سے بات کی جائے، ان کا موقف لیا جائے، تاہم وہ اویلیبل نہیں ہے۔ بہت دنوں سے میڈیا، ہم نہیں بہت سارے جو صحافی ہیں وہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ رابطے میں نہیں آ رہے۔ اندرون خانہ کچھ اطلاعات ہیں کہ کچھ بیک ڈور میں بات چیت چل رہی ہے، جو تاہم اسے ابھی کنفرم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بات چیت کس مراحل میں پہنچی ہے، لیکن ایسی اطلاعات ضرور ہیں کہ کچھ بات چیت ہوئی ہے، کوئی پیش رفت ہوئی ہے، جس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اورنگزیب جو کہ ڈی ایس پی ہیں اور شاہزیب کے والد ہیں وہ اس کیس میں عدم دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کیس سے کچھ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ شروع میں جس طرح انہوں نے انیشیٹو لیا تھا
اور کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا خون معاف نہیں کریں گے، یا جو دیگر جو ان کے اسٹیٹمنٹ سے وہ بڑے اسٹرانگ تھے. تاہم اب جو دیکھنے میں آ رہا ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ کوئی ڈیفرنٹ ہیں. جو سرکاری وکیل ہے اس نے بھی کورٹ میں یہی بیان دیا تھا کہ جو اورنگزیب صاحب ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے ہیں ان سے. تو کچھ چیزیں ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ کہانی چل رہی ہے، لیکن ابھی وہ کیا ہے وہ جب بات کھلے گی تو پھر واضح ہوگا کہ وہ کہانی کیا ہے. تاہم یہ ضرور ہے کہ جس اسٹرینتھ کے ساتھ اس کیس کو شروع کیا گیا تھا، اب اس کیس میں وہ اسٹرینتھ نہیں رہی جو کہ ابتدائی دنوں میں تھی شاہزیب کے گھر والوں کی. بہت بہت شکریہ طلحہ ہاشمی. اور اس کی وجہ یہ ہے، بنیادی طور پہ سامنے آ رہی ہے کہ مقتول 21 سالہ شاہزیب کے گھر والے، خاص طور پہ ان کے والد، وہ مستعد کردار ادا نہیں کر رہے اپنے بیٹے کے قاتلوں کو سزا دلانے کے سلسلے میں، جس سے ان کی توقع کی جاتی تھی. کم از کم عدالت میں یہ بات کہی گئی ہے، اور ایسے گواہان جو دراصل ملزمان کو تقویت پہنچا رہے ہیں وہ ان کے ساتھ دیکھے گئے ہیں آتے اور جاتے عدالت میں. اگر واقعی یہ سب کچھ ایسا ہی ہے جیسا نظر آ رہا ہے تو یہ بھی ایک تلخ اور انتہائی تلخ حقیقت ہے اس انتہائی اہم کیس کی. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان مستعدی سے آگے آ رہا ہے اور آج بھی بہت اچھے اقدامات اٹھائے ہیں. سندھ اور پنجاب کے چیف سیکرٹریز، بہت اچھی شہرت والے افسران کو لگا دیا گیا ہے. صفائی ہو رہی ہے انتظامیہ کی اوپر سے لے کے نیچے تک. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بلوچستان گئی آج الیکشن کمیشن اور بلوچستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی، قوم پرست جماعتوں کے ساتھ بھرپور مذاکرات کیے، ان کے تحفظات دور کیے اور یقین دہانی حاصل کی کہ تمام بلوچستان کی سیاسی جماعتیں جمہوریت میں اور انتخابات میں حصہ لیں گے. یہ تمام اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں گے الیکشن کمیشن پاکستان کے سیکرٹری جناب اشتیاق احمد خان ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. الیکشن کمیشن انتخابات شفاف ہوں اس سلسلے میں مؤثر اور بھرپور کردار مسلسل ادا کر رہا ہے. اب کیونکہ الیکشن کے حوالے سے تمام عبوری حکومتیں قائم ہو چکی ہیں، نگراں حکومتیں قائم ہو چکی ہیں، اب الیکشن کمیشن کی توجہ مرکوز ہے کہ وہ نظام ہو، وہ انتظامیہ ہو تمام صوبوں میں جو بہر صورت آزاد ہو اور غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کرانے کی اہل ہو. آج الیکشن کمیشن نے ایک اور مائل سٹون کیا جب الیکشن کمیشن گیا بلوچستان، جہاں پر بلوچستان کی سیاسی جماعتوں سے بہت اہم اور سیر حاصل بات چیت کی. بلوچستان کی تمام سیاسی جماعتیں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں. یہ ایک بہت اچھی خبر ہے. اس سلسلے میں آپ آج چیف الیکشن کمشنر جناب جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم اور سیکرٹری الیکشن کمیشن جناب اشتیاق احمد خان نے بلوچ رہنماؤں سے بہت تفصیلی ملاقات کی ہے. الیکشن کمیشن نے آج ایک اور مائل سٹون انتظامی حوالے سے جو طے کیا، سندھ اور پنجاب کے چیف سیکرٹریز کو فوری طور پہ تبدیل کیا گیا اور ایسے افسران کو سندھ اور پنجاب کا چیف سیکرٹری رکھا گیا جن کی شہرت آزاد ہے، جو کہ بہت ہی پیشہ ور سمجھے جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ اور آنیسٹ سمجھے جاتے ہیں. جناب ناصر کھوسا اس سے پہلے پنجاب کے چیف سیکرٹری تھے، بہت اہل اور بہت اچھی شہرت کے بیوروکریٹ ہیں. انہیں اب سندھ بھیج دیا گیا ہے تاکہ وہ سندھ کے چیف سیکرٹری ہوں اور سندھ کے موجودہ چیف سیکرٹری راجہ عباس کو کہا گیا ہے کہ وہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ میں جا کے رپورٹ کریں جہاں پر فی الحال وہ OASD رہیں گے. اس کے علاوہ پنجاب کے لیے حکومت نے اسی نوعیت کے ایک آفیسر جناب قمر زمان کو تعینات کیا ہے. قمر زمان صاحب کی بھی شہرت آزاد ہے اور انڈیپینڈنٹ پروفیشنل ایماندار آفیشل ہے. ان کو پنجاب کا چیف سیکرٹری آج الیکشن کمیشن کی جانب سے نامزد کیا گیا ہے، جس سے لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اب اس مرحلے پہ آ گیا ہے جہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ اس نظام کو اور اس انتظامیہ کو جانچا جائے جو جانے والی حکومت چھوڑ کے گئی ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ نظام اور وہ انتظامیہ ہو جو آزاد اور شفاف انتخابات کرا سکے اور ایسے لوگ جن پہ سیاست کی چھاپ ہے یا جن کے سیاسی اثر و رسوخ ہیں یا سیاسی کنیکشنز ہیں ان کو انتظامیہ میں نہ چھوڑا جائے. آج اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بات زور دے کے کہی کہ یہ استحقاق الیکشن کمیشن کو ہی حاصل ہے کہ اہم پوسٹنگز، ٹرانسفرز اور شفلز اگر کرنے ہیں ایڈمنسٹریٹو تو وہ الیکشن کمیشن ہی کرے گا. اس سے پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ جناب نجم سیٹھی نے کہا تھا کہ پنجاب میں انتظامی تبدیلیاں ہونے والی ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بات کر لی ہے. چیف الیکشن کمشنر سے ان کی گفتگو ہو گئی ہے. ان کے اس بیان کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں، یہ استحقاق صرف ہمارا ہے. آج جناب نجم سیٹھی نے کہا، میری آج صبح چیف الیکشن کمشنر صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی، وہ کوئٹہ میں تھے اور میری ان سے بات ہوئی. میں نے ان سے اجازت لے لی ہے کہ اب ساری بیوروکریسی کی شفل کی جائے.
اور انشاءاللہ وہ ہم آج شروع کریں گے اور اگلے ہفتے کے اندر اندر کمپلیٹ ہو جائے گی وہ ساری. نگراں وزیر اعلیٰ کسی قسم کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے، یہ کہنا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. اس بیان کے بعد اس کے علاوہ ترقیاتی فنڈ کی منتقلی پر پابندی برقرار رہے گی. الیکشن کمیشن نے یاد دلایا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے پابندی عائد کی ہے اور حکم امتناعی جاری کیا ہے ان تمام ترقیاتی منصوبوں کا جو جانے والے وزیر اعظم جناب راجہ پرویز اشرف اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے حوالے سے کر گئے تھے. 5 ارب روپے کے منصوبے انہوں نے منظور کیے تھے. اب یہ کہا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہ ان منصوبوں کو اثر نو ٹینڈر کیا جائے اور پیپرا قوانین کے مطابق ٹینڈرز دیے جائیں اور یہ ٹھیکے الاٹ کیے جائیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان مؤثر طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. قوم کے لیے جو انتہائی اہم مرحلہ ہے اس میں الیکشن کمیشن قوم کا معاون ہے کہ آئندہ آنے والی پارلیمنٹ شفاف ہو، صاف ستھری ہو، نسبتاً بہتر لوگ ہوں اور آئین کی شیخ 62 اور 63 کی مطابقت رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ ہوں. آج کی ڈیولپمنٹس اور آنے والے دنوں کی دوسرے اہم امور پر بات کرنے کے لیے ہم کوئٹہ جائیں گے، جہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ سیکشن کمیشن آف پاکستان جناب اشتیاق احمد خان. بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اب الیکشن کمیشن اس مرحلے میں ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ صوبوں میں وفاق میں تمام انتظامیہ ایسی ہو جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو اور نیوٹرل ہو، اور اس سلسلے میں آج جیسے 2 چیف سیکرٹریز کو شفل کیا گیا ہے، تبدیل کیا گیا ہے، اب یہ نچلی سطح تک بھی یہ تمام معاملات جائیں گے تمام صوبوں میں. جی انشاءاللہ تعالی. کامران خان، جیسا آپ نے کہا، جب الیکشن کمیشن نے انتخابات کے حوالے سے تمام باقی تیاریاں مکمل کر لیں، فول پروف سسٹم بنا دیے، اور اب اس مرحلے میں ہم داخل ہو گئے کہ جہاں پر یہ یقینی بنانا تھا کہ جن لوگوں کے زیر نگرانی جو ہے الیکشن ہونے ہیں ان کے کردار پہ، ان کی نیوٹریلٹی پہ، ان کی امپارشیلٹی پہ کسی قسم کا کوئی دبا نہ ہو. اور اگر سچ پوچھیں تو ہمارا جو کردار ہے گورنمنٹ سرونٹس کا، یہ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے، فاؤنڈر آف دا نیشن نے 1948 میں اپنی ایک سپیچ میں اس کا تعین کر دیا تھا کہ ہم جو ہیں ہم اسٹیٹ کے ملازمین ہیں، اسٹیٹ کا مفاد جو ہے سب سے اہم ہے، اسی کو مد نظر رکھنا ہے. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، وزراء آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن آپ نے رہنا ہے، کیونکہ آپ جو ہے ریاست کی جو ہے مشینری اس کا ایک حصہ ہیں، آپ نے ریاست کے مفاد کا خیال رکھنا ہے. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب الیکشن کمیشن اس سٹیج پہ آ گیا تھا کہ ہر صوبے میں مناسب تبدیلیاں کی جائیں تاکہ ایسے لوگ ان پوزیشن میں بیٹھے ہوں جن کے ہوتے ہوئے الیکشن کمیشن کو یہ پورا یقین ہو کہ ماضی میں جو شکایات ملتی رہی ہیں، پچھلا ہمارا جو ماضی کا. اچھا خان صاحب، اس سے میں یہ سن رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک امپورٹنٹ بڑی پوسٹنگ کر رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک بہت اچھی شہرت کی شخصیت کو، بیوروکریٹ کو آپ نے سندھ کا چیف سیکرٹری بنا دیا ہے. اسی قسم کی اچھی ریپوٹیشن کی شخصیت کو پنجاب کا چیف سیکرٹری بنا دیا ہے. اب ان آفیسرز پر ہے کہ یہ انشور کریں کہ نیچے جتنی بیوروکریسی ہے وہ امپارشل ہو، اور اب الیکشن کمیشن شاید اس میں یہ معاملات چیف سیکرٹری کو چھوڑے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جب ٹاپ پہ ایک اچھا آدمی بٹھا دیا جائے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نیچے جتنے ان کے امپلائیز کام کر رہے ہیں ہر ایک محکمے میں، نیچے فیلڈ میں، ڈسٹرکٹس میں، ان کو دیکھیں کہ ان میں کون لوگ ایسے ہیں جن کا اس وقت وہاں پہ رہنا ٹھیک نہیں ہے اور جن کا وہاں سے ٹرانسفر کرنا، اور اچھے لوگ جو ہیں ان کو وہاں پہ بھیجنا. بنیادی طور پہ یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے اور اسی لیے ان کو بھیجا گیا ہے. ساتھ الیکشن کمیشن خود بھی مانیٹر کر رہا ہے اور اس کو بھی مختلف ذرائع سے جو ہے معلومات آ رہی ہیں. الیکشن کمیشن کے نوٹس میں اگر خود کوئی چیز آتی ہے تو اس کو بھی الیکشن کمیشن خود اس کے بارے میں احکامات جاری کرے گا. اچھا سر، اس میں نگراں جو وزرائے اعلیٰ نگراں حکومتیں ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہے؟ تقرریاں، تبادلے، کس کو رکھنا ہے کس کو بھیجنا ہے بیوروکریسی میں، آج الیکشن کمیشن نے یاد دلایا ہے کہ یہی سچویشن ہے. اس میں چند دن پہلے الیکشن کمیشن نے جو ہے ایک ڈائریکٹیو ایشو کیا تھا جس میں تمام جو ہے ٹرانسفرز جو ہیں ان پہ پابندی لگا دی تھی، جس کا مقصد یہ ہوا کہ ٹرانسفر کرنے کا اختیار اب صرف الیکشن کمیشن کو ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب بھی ہم الیکشن کرواتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی بائی الیکشن جب بھی ہوتے تھے ایک ڈائریکٹیو ایشو ہو جاتا تھا اور اس کے بعد ٹرانسفرز پہ پابندی لگ جاتی تھی
اور اگر کسی کو کوئی ضرورت محسوس ہوتی تھی، کوئی ضروری ٹرانسفر کروانی تھی تو وہ الیکشن کمیشن سے اجازت لے کے کرتے تھے۔ یہاں پہ میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ انڈیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہی الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں وہاں پہ تمام جو ہے ایڈمنسٹریٹو مشینری وہ الیکشن کمیشن کے اس کے نیچے آ جاتی ہے، اور ہم نے اس کے لیے ایک قانون بھی پرپوز کیا تھا، وہ نہیں ہوا، لیکن آئین کی جو ہے آرٹیکل 218C اس کے تحت کمیشن نے یہ فیصلہ کیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کمیشن اختیار ہے کہ شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد اب صرف یہ اس کا دائرہ کار ہے، اس کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے وہاں سے ٹرانسفر کرے۔ اچھا خان صاحب، یہ بہت ہی اچھی ایک خبر ہے کہ اب انتظامیہ کو کھنگالا جا رہا ہے اور اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ وہ آزاد اور شفاف انتخابات کرائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو نچلے لیول کے آفیشل ہیں جنہیں آزاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ فرمائیے گا، آج بہت امپورٹنٹ معاملہ تھا جس کے لیے آپ لوگ بلوچستان تشریف لے گئے اور بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بہت سیر حاصل، اور اس کی پرائرٹی بھی چیف الیکشن کمشنر نے بہت اوپر رکھی، اور خصوصی طور پہ وہاں گئے اور ان کی جو بھی تحفظات تھے، جو ان کے پوائنٹس تھے، ان کو آنسر کیا اور ان کو یقین دلایا کہ صاف شفاف انتخابات ہوں گے۔ آج کے اس ایکسپیرینس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ بنیادی طور پہ ہم آئے اسی لیے تھے، چیف الیکشن کمشنر صاحب اور ان کے ساتھ بلوچستان کے ممبر ہیں جسٹس ریٹائرڈ فضل الرحمان صاحب تھے۔ وہ آئے اسی لیے تھے کہ یہاں پہ بلوچستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے قائدین ہیں، ان سے ملاقات کی جائے اور ان کو یہ یقین دلایا جائے کہ الیکشن جو ہیں ہر صورت میں صاف شفاف اور پرامن بنائے جائیں گے۔ اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں، ان کی کوئی ریزرویشن ہے تو ان کو سنا جائے اور ان کو دور کیا جائے۔ آج کوئی 14 جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں کے قائدین نے، کوئی 35-40 جو ہیں انہوں نے حصہ لیا، اور اس میں بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پہلے سے بھی تھا، انہوں نے ہمیں یہ ایشورنس دلوائی تھی کہ سب اس میں الیکشن میں آئیں گے، کچھ تحفظات تھے، لیکن آج جو ہے اس میٹنگ 2-3 گھنٹے کی، 4 گھنٹے کی رہی کہ تحفظات سنے گئے، ان کے مسائل حل کیے گئے، اور سب نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ بلوچستان کی ساری سیاسی جماعتیں الیکشن میں حصہ لیں گی۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے، اس میں ان کو یہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ آپ کے جو تمام مسائل ہیں، خدشات ہیں، وہ الیکشن کمیشن ان سے آگاہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری جناب اشتیاق احمد خان ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے اچھی خبریں، جس میں سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ بلوچستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے آج الیکشن کمیشن کے ساتھ طویل بات چیت کی، اپنے تحفظات دور ہونے کے بعد انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ جمہوریت کے لیے بھی، پاکستان کے لیے، بلوچستان کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں بلوچستان کی حصہ لیں گی۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یقینی بنایا ہے کہ انتظامیہ صاف شفاف ہو۔ سندھ اور پنجاب میں اب بہت اچھی شہرت والے بیوروکریٹس چیف سیکرٹری لگا دیے گئے ہیں۔ ان سے کہا گیا ہے کہ نیچے کی انتظامیہ وہ تبدیل کر دیں، صاف شفاف انتظامیہ آنی چاہیے۔ تمام نگراں حکومتوں کو آج الیکشن کمیشن نے یاد بھی دلایا کہ تمام انتظامی تبدیلیاں، تقرریاں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کرے گا۔ خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سیاسی سطح پر فی الحال نگراں حکومتیں جلدی میں نہیں ہیں کہ وہ کابینائیں تشکیل دیں، اسی لیے نہ پنجاب میں، نہ سندھ میں، نہ بلوچستان میں اور نہ وفاق میں ابھی کوئی نگراں کابینہ ہے۔ خیبر پختونخوا نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت شعور سے کام کیا ہے۔ ایک آزاد نیوٹرل نگراں کابینہ پشاور میں ضرور کام کر رہی ہے۔ اس پورے حالات پر آپ کو آگاہی دیں گے خبر سے بریک کے بعد۔